السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے سبق 2 کا گرامر سیکشن. ہم نے سبق 1 کے گرامر سیکشن میں جو پڑھا تھا وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کلمے کی 3 اقسام پڑھی تھی: اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے ان کی تعریفات پڑھنے کے بعد اسم کی پہچان پڑھی تھی، یعنی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں سے ہم نے 2 پڑھ لی تھی، یعنی کہ اعراب یا حالت کا پہچاننا، واحد یا جمع کا پہچاننا، اور تیسری اور چوتھی کیا تھی؟ معرفہ یا نکرہ کا ہونا اور مذکر یا مؤنث کا پہچاننا. آج ہم یہی 2 اس کی اسم کی پہچان پڑھیں گے. یہاں دیکھیں اوپر ہے، اسم کہتے ہیں کسی بھی نام چیز جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں لکھا کتاب. کتابن کیا ہے؟ ایک اسم ہے، یعنی کہ چیز کا نام ہے. یہ رکھ کتابن. کتابن مطلب مراد ہے کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ کیا ہے؟ عام ہے. لیکن اگر ہم اس کو خاص بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ ہم اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیں گے. الکتاب تو کیا ہو جائے گا؟ خاص کتاب. یہاں لکھے وہ اسم جس کے ساتھ الف لام آ جائے تو وہ خاص اسم بن جاتا ہے، جیسے مسلمن، وہ ایک مسلمان مرد. لیکن اگر ہمیں خاص مرد کے بارے میں ذکر، مسلمان کے بارے میں ذکر کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ المسلم. ٹھیک ہے؟ عام سے خاص بنانے کے لیے اسم کو اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ الف لام آ جائے تو آخر کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. جیسے کتابن ہے، اور آپ نے دیکھا جب الف لام کا اضافہ ہوا تو الکتاب ہو گیا، یعنی کہ تنوین ختم ہو گئی. اس کی ایک مثال یہاں دی ہوئی ہے، اس کو غور سے دیکھیں. یہ رہی مومنن. مومن مطلب مومن، لیکن اگر خاص مومن کا ذکر کرنا، المؤمن، آخر کی تنوین ختم ہو گئی اور الف لام لگ گیا. تو عام سے خاص بنانے کا جو طریقہ ہے اسم کا، وہ بس یہی ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہوتا ہے اور آخر کی تنوین ختم کر دی جاتی ہے. بس صرف اتنا سا رول ہے اس کا. اسی طرح سے اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں، مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. تو اس کا یہ ہے، واحد مذکر کے لفظ میں آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. مثال دیکھیں یہاں پہ، مسلمن. مسلمن مطلب وہ ایک مسلمان مرد. لیکن اگر ہم اس کے آخر میں گول تا لگا دیں، مسلمتن، تو ہو جائے گا وہ ایک مسلمان عورت. مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ آخر میں گول تا لگتا ہے واحد مذکر کے لفظ کے. یہ ہے مومنن، وہ ایک مومن مرد. مومنتن تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک مومن عورت. اس طرح ایک اور مثال ہے، صالحن، وہ ایک نیک مرد. صالحتن، وہ ایک نیک عورت. کافرن، وہ ایک کافر مرد. کافرتن، وہ ایک کافر عورت. مشرکن، وہ ایک مشرک مرد. مشرکتن، وہ ایک مشرک عورت. ٹھیک ہے؟ بہت آسان سا رول ہے یہ بھی. مذکر سے مؤنث کا کیا ہے؟ واحد مذکر کے آخر میں اگر گول تا لگا دی جائے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واحد سے جمع کا کیا رول تھا؟ اگر مسلمون کو آخر میں یا نون اور الف نون لگا دیں تو وہ جمع ہوگا. جمع کس کا؟ مذکر کا. مسلمون، مسلمین، وہ بہت سارے مسلمان مرد. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہمیں مؤنث بنانا اس کے اندر تو ہم کیا کریں گے؟ الف تا کا اضافہ لگائیں گے گول تا ہٹا کر. مسلماتن، مسلماتن، جمع کے لیے وہ بہت سارے مسلمان عورتیں، بہت سارے مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے؟ الف تا عورتوں کے لیے لگے گا جمع کے لیے، یانون اور واؤنن مذکر کے لیے لگے گا جمع کے لیے. ٹھیک ہے؟ یہ 2 رول یاد کر لیں آپ لوگ. مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے گول تا لگتا ہے، اور عام سے خاص بنانے کے لیے الف لام کا شروع میں اضافہ ہوتا ہے اسم کے، اور آخر کی تنوین ہٹ جاتی ہے. یہاں دیکھیں عربی بول چال کا لکھا ہوا ہے، عربی بول چال. اچھا دیکھیں یہاں ہوا لکھا ہوا ہے. ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے؟ ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان مرد. اگر ہمیں کہنا ہو عورت کے لیے یہی چیز تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمن کی جگہ ہم نے بتایا مسلمتون ہو جائے گا، آخر میں گولتا لگ گئی، اور ہوا کی جگہ ہیا ہو جائے گا، وہ ایک مسلمان عورت. ہوا وہ مومنن، مومن مرد، وہ ایک مومن مرد. ہیا، ہیا وہ مومنتن، وہ ایک مومن عورت. ہوا صالحن، وہ ایک مومن مرد. ہیا صالحتن، وہ ایک مومن عورت. تو ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے لگتا ہے اور ہیا عورت کے لیے. آپ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کی مشق کیسے کریں گے کہ ہوا جب پڑھیں گے اور ہوا مسلمون کی طرف تو دائیں طرف اشارہ کر کے اس کو پریکٹس کریں گے، اور جب ہیا مسلمتن کی بولیں گے تو آپ بائیں طرف اشارہ کر کے اس کو پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، اس طرح اس کی پوری مشق کریں گے. آگے صفحے پر دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے کسی لفظ کے آخر میں اگر ہا الف ہا لگا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس عورت کا یا اس عورت سے. ٹھیک ہے، اس عورت کا. جہاں پر بھی ہا لگا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے اس عورت کا. جیسے یہاں لکھا ہوا ربوہا تو کیا ہو جائے گا؟ اس عورت کا رب. دینوہا اس عورت کا دین. کتابوہا اس عورت کی کتاب. مذکر مونس کی طرح سمجھ سکتے ہو. اچھا، ہا جو وہ مونس کے لیے لگے گا اور مرد کے لیے کیا لگتا ہے؟ ہو. جیسے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ربوہو اس مرد کا رب. دینوہو اس مرد کا دین. کتابوہو اس ایک مرد کی کتاب. اور مونس کے لیے کیا ہے؟ ربوہا. ہو اور ہا کا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں. یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. دیکھیں آپ یہ ایک مثال یاد رکھ لیں. جیسے آپ لوگ ہر صحابی کے نام کے بعد جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی کے آخر میں لگاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیہ جو ہوتی ہیں ان کے آگے لگاتے ہیں عنہا. یہ دیکھیں یہاں مثال لکھی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، ہو اور ہا. ہو کا مطلب ہوتا ہے، ہو ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اس کی. لیکن اب اس کا اس کی کو ہم ڈیفائن کریں گے مذکر اور مؤنث میں تو کیسے ہوگا؟ ہو اس مرد کا، ہا اس عورت کا. ٹھیک ہے، یہ مثال یاد رکھیے گا تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی ہو ہا کو سمجھنے میں. آخری مشق دیکھیں کیا لکھے ہو عربی بول چال کی. یہ لکھے ہوا اگر عورت کے متعلق پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے من ربوہا. ربوہا مطلب اس کا رب. من مطلب کون؟ اس عورت کا رب کون ہے؟ تو ہوگا ربوہ اللہ. اس عورت کا رب اللہ ہے. ما دینوہا. دینوہا مطلب اس عورت کا دین. ماں کیا ہے؟ اس عورت کا دین کیا ہے؟ تو اس عورت کا دینوہل اسلام. اس عورت کا دین اسلام ہے. ما کتابوہا. کتابوہا مطلب اس عورت کی کتاب. اور ما کتابوہا اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ کتابوہل قرآن. اس عورت کی کتاب قرآن ہے. اگر ہم اس کو مرد کے متعلق اگر یہ سوال کریں تو کیا ہوگا؟ من ربو ہو ہو جائے گا. ہا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ہو. من ربو ہو اس ایک مرد کا رب کون ہے؟ تو ہوگا ربہ اللہ. اللہ اس مرد وہ اللہ جو ہے وہ اس کا رب ہے ایک مرد کا. من دینو ہو اس کا دین کیا ہے؟ تو ہو جائے گا دینہ الاسلام. اس ایک مرد کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ما کتابہ ہو اس ایک مرد کی کتاب کیا ہے؟ کتاب القرآن. کیا ہو جائے گا؟ اس ایک مرد کی کتاب قرآن ہے. تو ہو اور ہا مذکر کے لیے ہو ہوگا استعمال اس کا اس کی کے لیے، اور مؤنث کے لیے اس کا اس کی کے لیے استعمال ہوگا ہا. جس کی آپ مثال یہ یاد رکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، آج ہم نے گرامر سیکشن میں یہی پڑھا ہے. یہاں ایک نقطہ تدریس دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مؤنث بنانے کا طریقہ بتائیں. بہت آسان ہے. مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر کے اس میں جو ہے آخر میں گول تا لگا دی جائے. واحد مذکر کے لفظ کے آخر میں گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اسم میں عام سے خاص بنانے کا طریقہ جو کیا تھا؟ اگر کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام لگا دیں تو وہ عام سے خاص بن جاتا ہے اور آخر کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ تھا کہ واحد مذکر کے آگے گول تا لگا دیں تو مؤنث بن جاتی ہے. پھر ہم نے ہو اور ہا کا کانسیپٹ سمجھا. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں سمجھیے اور آپ اس کی بار بار مشق کریں. اس کو گھر میں اس کی پریکٹس بھی کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہوم ورک دیا گیا ہے اس ویڈیو کی مدد سے اس کو حل کریں. جزاک اللہ.